السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج جو ہم پڑھیں گے وہ اخلاق و آداب کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن سبق پڑھنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے علم میں اضافے کے لیے دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ یعنی سخاوت کا مطلب سخی ہونا، یعنی اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرنا، اور بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی کرنا۔ سخاوت کا مفہوم کیا ہے؟ سخاوت کا مطلب ہے کہ اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرنا۔ اسلام میں سخاوت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے تو ہم اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اسی کے بندوں پر خرچ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مال کو میری راہ میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو مال دیا ہے تو اس کو یعنی ہماری راہ میں ہی خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو۔ جو یعنی کہ اس دنیا میں لوگ ہیں جو محتاج ہیں، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرو، ان کے لیے آسانی پیدا کرو، یعنی ان کے لیے مال خرچ کرو۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ سخاوت کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں سخاوت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اسے اہل ایمان کی خاص صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی کہ ان کے مالوں میں سے سائل اور محروم لوگوں کا ایک حق مقرر حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے جو مال ہیں، جو سخی لوگ ہیں، تو ان کے مالوں میں سائل یعنی مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے لیے ایک حق مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ قرآن مجید میں نیکی کو اختیار کرنے کا ایک راستہ سخاوت ہی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو پا نہیں سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز ترین اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم یعنی کوئی سب سے جو محبوب چیز ہے، جو اچھی لگتی ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی نہیں پا سکو گے۔ سخاوت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، مثلاً فقراء مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، عام لوگوں کی سہولت کے لیے کام کرنا، طالب علموں کے لیے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا۔ یعنی کوئی غریب طالب علم ہے تو اس کو ہم اگر اس کی ضروریات کو پورا کریں گے، اس کی کتابیں کاپیاں یعنی اس کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے تو یہ بھی سخاوت میں شامل ہوتا ہے۔ سخاوت کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو بھی کسی طرح سے نفع پہنچانا بھی سخاوت ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے پاس علم ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں تو اس سے بھی ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو اس طرح یعنی یہ بھی سخاوت میں شامل ہوگا۔ مثلاً اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اسی طرح دوسروں کے کام آنا اور لوگوں کی مدد کرنا بھی سخاوت ہے۔ سخاوت کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دکھاوا اور نمائش نہیں کرنی چاہیے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کی یعنی رہنمائی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ فلاں دیکھ کے کتنا خوش ہوگا کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ اس میں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم دکھاوا کریں گے، ریاکاری کریں گے تو ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا، اس طرح ہمیں نیکی نہیں ملے گی۔ اس طرح کسی کو کچھ دیتے ہوئے اس بات کی خواہش نہ رکھیں کہ یہ بندہ ہمیں واپس دے گا، یعنی اس سے واپس لینے کی خواہش اگر رکھیں گے تو ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے، ہمیں یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اسلام میں سخاوت کرنے والی کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنت، قریب من الناس، بعید من النار۔ یعنی سخی جو اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، جنت کے قریب بھی ہوتا ہے، لوگوں کے قریب بھی ہوتا ہے، اور وہ آگ سے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔
گویا کہ سخاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن جاتا ہے اور لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ آگے ہے بخل۔ بخل کا مفہوم کیا ہے؟ بخل سے کیا مراد ہے؟ بخل سے مراد انسان مالدار ہونے کے باوجود بھی اپنی اور دوسروں کی جائز ضروریات پر خرچ نہ کرے، یعنی اپنے مال کو نہ ہی اپنی جائز ضروریات کے لیے خرچ کرے بلکہ اس کو بچا کر رکھے، اس کو جمع کر کے رکھے۔ اسے کنجوسی کہتے ہیں۔ بخل کرنے والے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ بخل اور کنجوسی انسان کی بدترین صفات ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب مال و دولت کی محبت اور حرص ہے، یعنی مال و دولت کی محبت اور اس کی لالچ ہے۔ بخیل شخص دولت کو نہ تو اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ اس کو صرف یہی لالچ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے۔ وہ مال کم ہونے کے ڈر سے اسے خرچ نہیں کرتا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، یعنی وہ مال جو جمع کرے گا اس کو نہیں پتا کہ کسی ٹائم بھی وہ مر سکتا ہے اور اس کا مال یہ پیچھے سارا کا سارا ادھر رہ جائے گا۔ وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا۔ مال و دولت کے لیے اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ وہ جہالت کے سبب یہ سمجھتا ہے کہ اسے مال جو ہے اس کو تمام کے تمام آفات سے بچا لے گا، حالانکہ یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، یعنی ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ تو چکن و چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی کہ وہ مال ختم ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بخیل شخص کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتے ہیں اور معاشرے میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ بخل بندے کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کہ بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن بخیل شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، کہ جنت میں کوئی دھوکے باز، کنجوس اور احسان جتلانے والا داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ دولت کو جمع نہ کریں بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کا فرض بھی ہے اور آپ ضرورت مند کے کام بھی آئیں گے۔ پڑھائی میں کمزور طالب علموں کی مدد کریں، غرباء اور مساکین اور کمزوروں کو ضروریات کا خیال کریں، یعنی یہی کام کرنے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے، اگرچہ دولت مال وغیرہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس علم ہے، اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی اگر کلاس میں کمزور بچہ ہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کی ہیلپ کریں، آپ اس کو وہ چیز دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، تو اس طرح سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امید ہے پیارے بچوں آج کا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا گا۔ اللہ حافظ۔